سے یہ سبق سیکھا ہے ہم نے عابد بیمار سے، یہ سبق سیکھا ہے ہم نے عابد بیمار سے۔ کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے، کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے، زباں کسی کی ہو لیکن سخن حسین کا ہے۔ کل اولیاء کے دہن میں دہن حسین کا ہے، زباں کسی کی ہو لیکن سخن حسین کا ہے۔ اور جہاں سے پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، جہاں سے پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، سمجھ لو بس وہ محلہ حسن حسین کا ہے، سمجھ لو بس وہ محلہ حسن حسین کا ہے۔ اور باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے۔ باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے۔ سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ برکت کے لیے درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ تبقى وتدوم بدوام اللہ الملک الحی القیوم۔ دو تین شعر مجھ سے بھی سنجھے، بہت اچھا بھی آپ نے کلام سنا۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہے جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہے جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کو ہے پھر سے یزیدیت کا دور، ہے جہان نو کو پھر تیری ضرورت اے حسین، ہے جہان نو کو پھر تیری ضرورت اے حسین۔ اور آج پوری دنیا میں جو مجلسیں سجتی ہیں اس کی اصل وجہ اس شعر میں پڑھ دیتا ہوں۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور جس شعر کے لیے میں نے دو تین شعر آپ کو سنائے ہیں، یہی عقیدہ ہمیشہ بنائے رکھیے اور اسی عقیدے پر قائم رہیے۔
حال میرا کچھ بھی ہو اپنا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو اپنا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے۔ ارے حال میرا کچھ بھی ہو ہم سب کا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ جس ذات والا صفات کا ذکر آپ سننے کے لیے آئے ہیں، مجھ سے پیشتر عزیزم حافظ و قاری جمیل اختر قادری نے مولا امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے وہ آخری لمحات، وہ آخری مناظر پیش کرنے کی کوشش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنی بات بھی وہیں سے جوڑ دوں اور آگے پڑھ کر کے بعد شہادت ہلکی سی روشنی پیش کر کے پھر آپ سے رخصت لے لوں اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحابہ دائما بدوام اللہ الملک الحی القیوم۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی شان اقدس اتنی عظیم ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سرکار سجدے میں چلے جاتے تھے مسجد نبوی شریف میں، تمام ہی صحابہ پیچھے ہوتے۔ امام حسین علی جدہ علیہ السلام بہت ننھی سی عمر تھی، کیونکہ مسجد نبوی شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت دیوار نہیں تھی، صرف کپڑے کا پردہ رہتا تھا۔ سرکار پردہ اٹھا دیتے تو مسجد کے اندر ہو جاتے، پردہ گرا دیتے تو اپنے گھر میں ہو جاتے۔ جب سرکار نماز میں ہوتے، امام حسین پردہ اٹھاتے اور آگے چلے جاتے اور دیکھتے کہ نانا جان سجدے میں ہیں تو ان کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ اب سرکار دیکھتے کہ میرا شہزادہ، میرا نواسہ میری پشت پر ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی پشت پر اور کبھی گردن پر بھی چلے آتے امام حسین۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، کیونکہ نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سب سے افضل ترین رکن سجدہ ہے، اور سجدے میں سبحان ربی العالی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو بار تین بار نہیں کہتے ہی رہتے۔ جب کبھی شمار کیا تو معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ تو آقا نے 72 مرتبہ پڑھ دیا سبحان ربی العالی، لیکن سر نہیں اٹھایا۔ اس خیال سے امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سر نہ اٹھاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا سر سجدے سے اٹھا دوں اور حسین زمین پر گر جائے، حسین کو چوٹ لگ جائے۔ یہ خیال حضور بنائے رکھتے دل میں۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے، واپس گھر گئے، اپنی امی فاطمۃ الزہرا سے عرض کیا، امی جان آج میں مسجد میں چلا گیا، نانا سجدے میں تھے، میں ان کی پشت پر سوار ہو گیا، بیٹھ گیا، اور میرے نانا سبحان ربی العالی پڑھتے ہی رہے۔ 72 مرتبہ تسبیح پڑھایا آج نانا نے۔ فاطمۃ الزہرا نے ارشاد فرمایا، بیٹا حسین، نانا جان کی نماز کا تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ عرض کرنے لگے، امی جان آپ گھبرائیں نہیں، اگر آج سجدے کی حالت میں میرے نانا نے 72 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کل کربلا کے میدان میں نانا کی ایک ایک تسبیح کے عوض میں ایک ایک سر کو قربان کر دوں گا۔ اور پھر امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے وہی کر کے دکھایا۔
آپ نے ابھی سنا امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کے جسم اقدس پر 33 زخم نیزوں کے، یعنی جسے بھالا کہتے ہیں، نیزہ کہتے ہیں، اور 34 زخم تلوار کے۔ 33 اور 34 کو جب جوڑو گے تو 72 بنیں گے۔ 72 زخم صرف یہ لگے نیزے اور تلوار کے، اور 121 تیر امام علی مقام کے جسم اقدس میں چبھ گئے۔ ہزاروں تیر یزیدی پھینکتے تھے، اور ایک تیر پھر ایسا بھی آیا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کے سامنے جو آپ کی پیشانی میں چبھ گیا۔ زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، اس تیر کے لگ جانے سے امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام گھوڑے کی زین پر بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے ہر چند چاہا کہ اس تیر کو کھینچ کر پھینک دوں، اور پھینک ہی دیا، لیکن اس تیر کو نکالتے سمے اتنا وقت لگ گیا کہ دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور نیزہ مار دیا آپ کے۔ تقدیر و قضا سے نہیں جب کوئی بھی چارہ، نیزہ کسی ظالم نے پسے پشت سے مارا، تب روح نبی بولی اٹھا چین ہمارا، اس تیغ علم سے دل ہے دوپارا، آیا یہ وقت قبلہ حاجات دین پر، کعبے کو ڈھایا سنگ دلوں نے زمین پر۔ امام علی مقام کا گھوڑے سے گر جانا، یہ یقین جانیے کہ کعبہ بیٹھ گیا مکے میں۔ قرآن رحل زی سے سرے فرش گر پڑا۔ جیسے آپ قرآن شریف لیتے ہیں رحل پہ رکھتے ہیں، اگر رحل سے قرآن گر جائے ویسے ہی امام علی مقام بولتے ہوئے قرآن ہیں۔ قرآن رحل زی سے سرے فرش گر پڑا، دیواریں کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ صرف حسین ہی نہیں گرے گھوڑے سے، ملت اسلامیہ گر گئی، زمین کربلا لرز اٹھی۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے کہا مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایما حسین مرکز ایما حسین ہے، ایما حسین مرکز ایما حسین ہے، دوش نبی کی رحل کا قرآن حسین ہے، اور نعت رسول پاک کا دیوان رکھا ہے، نعت رسول پاک کا دیوان رکھا ہے، بخشش کے لیے ہم نے یہ سامان رکھا ہے۔ اور کیا دوش محمد پہ حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے؟ اس ذات والا صفات کو آپ سن رہے ہیں۔ آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کسی شخصیت کا نام ہے، حسین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا نام حسین ہے۔ اور صرف حسین کا ہم ہی ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کو اکٹھا کر کے حسین کا ذکر پڑھتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حسین کو اہل دنیا حسین کے نام سے جانتے ہیں، عرش اعظم کے پردوں پر حسین کا نام مصباح ہدا اور سفینہ نجات لکھا ہوا ہے۔ اگر امت کو نجات ملے گی تو حسین کے ہی دم قدم سے ملے گی۔ لکھنؤ کا مشہور شاعر پنڈت ماتھر پرساد لکھنوی نے کہا تھا، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی ہے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے۔ تو مولا کا ذکر ہمیشہ سنا کرو اور کیا کرو، اس وجہ سے کہ ذکر حسین اصل میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور سچ بات اور حق بات یہ ہے کہ حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، حسین کا ذکر خدا کا ذکر ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے علاوہ کبھی کوئی عقیدہ نہ بنانا۔ اس وجہ سے ذکر حسین کوچو بازار میں کرو، ذکر حسین کوچو بازار میں کرو، انسانیت پہ فرض ہے تشہیر کربلا، اور بہنے دو گرم ریت پہ اصغر کا خون حسین، اس خون سے لکھی جائے گی تفسیر کربلا۔ اور اصغر زبان حال سے کہتے تھے بار بار، بابا مجھے بھی لے چلو میدان کربلا۔ اس ذات والا صفات کی پیشانی میں جب تیر چبھ گیا، 56 سال 5 مہینے 5 دن کے ہو چکے تھے امام حسین،
جسے رسول اللہ اپنے سینے پر چڑھایا کرتے تھے، اپنی پشت پر بٹھایا کرتے تھے، جن کے منہ میں اپنی زبان مصطفیٰ رکھا کرتے تھے، جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا تھا. اس وجہ سے حسین کی شہادت سیلیبریٹ کی جاتی ہے، منائی جاتی ہے کہ حسین کی شہادت صرف حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ حسین کی شہادت یہ مصطفیٰ کی شہادت ہے، اس وجہ سے منائی جاتی ہے. باقی دنیا میں کسی بھی شہید کی شہادت منائی نہیں جاتی ہے، اور کسی شہید کی شہادت کے وقت مصطفیٰ اپنی مزار اقدس سے نکل کر کے شہادت گاہ تشریف نہیں لے گئے ہیں، مقتل میں نہیں گئے ہیں، قتل گاہ تشریف نہیں لے گئے ہیں. یہ حسین کی خصوصیت ہے. واقعہ کرب و بلا کے وقت مصطفیٰ مدینہ منورہ سے نکل کر کے بنفس نفیس کربلا میں موجود رہے ہیں، اور ہر شہید ہونے والے شہید کا خون خود مصطفیٰ اپنے دستے اقدس سے اٹھا کر کے ایک شیشی میں اکٹھا فرما رہے تھے. یہ کسی مولا کی بات نہیں، یہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے. ان کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا، مکے میں جس سمے امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے چہرے انور اور سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے، گرد سے اٹے ہوئے. پوچھا حبیبی رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد فرمایا میں ابھی قتل حسین یعنی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، کربلا سے آ رہا ہوں. آج میری امت کے لوگوں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا. اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی سرکار کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جو خون سے لبالب بھری ہوئی ہے. پوچھا کہ حضور یہ کیا چیز ہے؟ کہا اس میں حسین کا اور ان کے اصحاب کا خون میں نے اٹھا کر کے رکھا ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسین پیدا ہوئے تھے تو اپنی شریک حیات ام المومنین ام سلمہ کو آپ نے مٹی دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل. اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا ہے. ام سلمہ کا بیان ہے کہ جب سفر عراق پر امام حسین تشریف لے گئے تو میں روز اس مٹی کی زیارت کرتی تھی، اسے دیکھا کرتی تھی. لیکن جب عشرہ محرم کی 10 تاریخ آئی، جمعے کا دن تھا، دوپہر جب ڈھل رہی تھی تب میں نے اس مٹی کو دیکھا کہ وہ مٹی خون میں بدل چکی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی ذات والا صفات کو یاد کرنے کے لیے، ان کے غم میں آنسو بہانے کے لیے، اور ان کے غم میں اگر آپ کی آنکھ سے ایک بھی قطرہ ٹپک گیا تو خود امام حسین نے ضمانت دیا ہے جو شخص میرے غم کو یاد کر کے روئے گا کل بروز حشر میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جاؤں گا. شیخ المشائخ غوث العالم قطب زمان دستگیر بیکتا شیخ سہل بن عبداللہ تستری عشرہ محرم کی 10 تاریخ کو صبح سے لے کر کے روتے ہی رہے، اور یہ سوچ سوچ کر کے روتے رہے کاش میں اگر اس سمے ہوتا جس سمے یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام سید الشہداء کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا. اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ واقعہ تو گزر گیا، لیکن روتے روتے جب سو گئے مدینے والے کا ان پر کرم ہوا، آقا کی سواری ان کے گھر پہنچ گئی. کہیے سبحان اللہ. سرکار مدینے سے نکلے، ان کے گھر گئے اور ارشاد فرمایا اے سہل بن عبداللہ تستری تم یہ سوچتے ہو کہ اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ سنو، تمہاری آنکھ سے جو ایک قطرہ آنسو کا نکلا ہے اللہ نے تم کو اتنا ثواب دیا ہے کہ صبح قیامت تک فرشتے اس کا حساب نہیں کر سکتے. اور شیخ المشائخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ المولى القدیر 6 محرم الحرام کو دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ان کے وقت آخر زبان پر مولا حسین کا ہی نام موجود تھا. کہیے سبحان اللہ. حسین حسین آپ کرو گے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور داخل جنت ہو جاؤ گے، اس وجہ سے کہ حسین کی ہی جنت ہے اور حسین ہی اس کے سرور و سردار ہیں. یہ کسی ملا کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے حسین کا دامن چھوڑ کر کے جنت میں. وہی جس کو چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا ایک تیر سامنے سے سنسناتا ہوا آیا اور امام مظلوم کی پیشانی میں چبھ گیا جو بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی. زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، زہر بھی اثر کر رہا تھا. مولا نے ہر چند کوشش کیا اور تیر کو باہر کر دیا، لیکن دشمن نے پیچھے سے وار کر دیا اور آپ نڈھال ہو گئے. امام علی مقام کا گھوڑے سے گر جانا، زمین کربلا لرز اٹھی. 121 تیر لگ چکے تھے.
72 जख्म नेज़े और तलवार के आ चुके थे। घोड़े ने देखा मेरा शहसवार गिर रहा है, उसने भी दानिशमंदी से काम लिया और अपने दोनों अगले पैर ज़मीन करबला पर उसने दराज कर दिए, बिछा दिए, ताकि इमाम मज़लूम आहिस्ता से करबला पे आ जाए। जो होना था वो हो गया। शिम्र आपके सीने पर बैठ गया, उसने आपको मोहलत न दिया, आप सजदे में चले गए। उसको जब डांटा तो उतरा सीने से और आप सजदे में चले गए। अल्लाह के हुजूर नियत बांध दिया नमाज की, सजदे में चले गए। सजदे में जाने से पहले हुसैन इब्न अली ने मौला से कहा, बारी ताला तू अलीम व खबीर है, सब कुछ जानता और देखता है। दुश्मनों ने मुझ पर पानी बंद कर दिया, मैं वज़ू न कर सका, ज़ख्म से बदन चूर चूर हो गया कि मैं तयम्मुम भी न कर सका। कोई रास्ता मेरे पास न था, मैंने अपने खून से वज़ू किया है, तेरी बारगाह में सजदा कर रहा हूँ। मेरे इस आखिरी सजदे को मौला तू कबूल कर ले। इस अंदाज में मौला हुसैन ने आखिरी सजदा रूए ज़मीन करबो बला पर किया कि तारीख़ साजिदीन में ऐसा सजदा नहीं मिल सकता है। जब भी सलातो सब्र पे कुछ लिखा जाएगा, नामे हुसैन ही सरे फहरिस्त आएगा। जब भी मौर्रिख तारीख किसी की भी लिखेगा, किसी भी सब्र करने वाले की तारीख लिखेगा, किसी भी शहीद की तारीख लिखेगा, किसी भी सजदा करने वाले की तारीख लिखेगा, जब भी सलातो सब्र पर, जब भी नमाज पर या सब्र पर कुछ भी लिखा जाएगा, नामे हुसैन ही सरे फहरिस्त आएगा। बतला शहीद इश्क ये कैसी नमाज है, बतला शहीद इश्क ये कैसी नमाज है, जिसका सलाम हश्र के दिन फेरा जाएगा, जिसका सलाम हश्र के दिन फेरा जाएगा। मौला ने राज़ो नियाज किया, बारी ताला की बारगाह में दस्त बदुआ हो गए इमाम हुसैन। मौला दुश्मन ने पानी बंद किया, मैं वज़ू न कर सका, तयम्मुम न कर सका, मैंने अपने खून से वज़ू किया है, मेरे आखिरी सजदा कबूल कर ले। बारगाह मौला से आवाज़ आती है, शायर उसे नकल करता है। इमाम अली मकाम अला जद्दी व अलैहिस्सलाम के इस आखिरी लम्हात को कलम बंद करता है। उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है। उसने वह सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, उसने वह सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सजदे में चले गए। शिम्र तलवार लिए खड़ा था, खंजर लिए खड़ा था, खंजर आबदार। उसने हुल्कुम हुसैन पर खंजर को फेर ही दिया। मुहिब्बान हुसैन इमाम अली मकाम का सरे अनवर जिस्म अतहर से जुदा हो गया। रूह अक़दस आलम बाला की तरफ परवाज़ करने लगी। अल्लाह ताला ने आवाज़ दिया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ रूह हुसैन, लौट अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राज़ी हो और वो तुझसे राज़ी है, और दाखिल हो जा उसके बंदों में और जन्नत में चली जा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम ने इमाम अली मकाम की शहादत के फौरी बाद पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। जबकि दोपहर ढल रही थी, सूरज शिद्दत से चमक रहा था, बादल का नामो निशान नहीं था, लेकिन इतना अंधेरा छा गया कि इंसान को अपने हाथ की उंगलियां नजर नहीं आ रही थी। फिर अंधेरा छटा तो आसमान से खून की बारिश होने लगी, जमीन से खून निकलना शुरू हो गया। बैतुल मुक़द्दस सरज़मीन अंबिया व मुरसलीन फिलिस्तीन में जो भी पत्थर उठाया गया उसके नीचे से ताज़ा खून जारी हो गया। जिन लोगों के घरों में मटके घड़े बाहर खुले मैदान में रखे थे, इतनी खून की बारिश हुई कि उनके मटके और घड़े भर गए। जिन्नातों ने नोहा पढ़ा, शाम हो गई, सब शहीद हो गए। यजीदी मौला हुसैन का ऊंट पकड़ के ले गए, उसको करबला के मैदान में ज़िबह कर डाला खाने के लिए। जब हंडिया में रख करके उसे पकाया और खाने के लिए बैठे तो मानिंद एलवे के वो कड़वा हो गया, वो खा न सके, आग बन गया।
عزیزان ملت اسلامیہ، رات جب کچھ اور گزری، ایک عورت کھانا اور پانی لے کر کے زینب کبریٰ کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، اے سیدہ کائنات، اسے آپ قبول فرما لیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ کچھ مختصر سا کھانا اور پانی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے واپس لے جاؤ، جو کھانے والے تھے، جو پینے والے تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت قدموں میں گر پڑی زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کہا اگر آپ اسے قبول فرما لیں گی تو میں اپنا غم بھول جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا تجھے کون سا غم ہے؟ اس نے کہا کہ میں حر کی بیوی ہوں، میرے شوہر بھی شہید ہوئے۔ آپ نے اس کی اصرار کو دیکھتے ہوئے قبول کر لیا۔ حضرت سکینہ کو آواز دیا۔ حضرت سکینہ بے ہوش تھی، ہوش میں آئیں، پوچھا پھوپھی کیا بات ہے؟ کہا لو کھانا آیا ہے کھا لو، پانی آیا ہے پی لو۔ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ آپ نے پیا کہ نہیں پیا؟ زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا، بیٹی سکینہ، گھر میں پہلے چھوٹے بچے کھانا پانی کھاتے ہیں، تم ہی پہلے شروع کرو، تم کھاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سکینہ نے پانی کا کٹورا لیا، کربلا کی سرزمین کی طرف دوڑ پڑی، لاش اصغر پہ پہنچی، کٹورا رکھ دیا، زمین کربلا کانپ گئی۔ حضرت سکینہ کہہ رہی تھی بھیا اصغر آنکھیں کھولو، پھوپھی کہتی ہے سب سے پہلے چھوٹے کھاتے پیتے ہیں اہل بیت مصطفیٰ میں، تم سے چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ کرب و بلا چمن نہ بہارا کی بات ہے، کرب و بلا چمن نہ بہارا کی بات ہے، یہ قتل گاہ عظمت انسان کی بات ہے، دنیا کی بات ہوتی تو ہوتا نہ کچھ ملال، یہ خاندان شاہ رسولاں کی بات ہے۔ ان کے اس جملے سے زمین کربلا لرز اٹھی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ رات جب اور گزری، زینب کبریٰ نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ درندے آئے اور شہداء کی لاشوں کو خراب کریں۔ خیمے میں کچھ بچا نہ تھا، یزیدی سب لوٹ لے گئے تھے، تلوار اسلحے چادریں خیمے جلا دیے۔ اس ذات اقدس کے خیمے جل گئے جس نے امت کو جہنم سے بچایا ہے، اسی مصطفیٰ کی آل کے خیمے کربلا کے میدان میں جل گئے۔ لیکن مولا کی شان یہ رہی ہے، جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ مرحبا جرأت ابن حیدر، سردیاں بات نہیں جانے دی، کچھ نہ بچا۔ زینب کبریٰ نے ادھر ادھر تلاش کیا رات کی تاریکی میں، تو ایک ٹوٹا سا خنجر مل گیا، اسی کو آپ نے اٹھا لیا اور کربلا کے میدان میں تشریف لے گئیں، جہاں شہداء کی لاشیں پڑی تھی۔ خود ان کے حقیقی بھائی امام حسین کی لاش اقدس بغیر سر کی پڑی تھی، کیونکہ یزیدی سروں کو کاٹ کر کے لے جا چکے تھے، ہر شہید کے سر کو۔ آپ ان لاشوں کے ارد گرد پہرا دے رہی تھی۔ رات تیزی سے ڈھلتی جا رہی تھی۔ اہل بیت مصطفیٰ پر وہ رات کتنی کٹھن تھی، اسے نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے۔ کوئی یار و مددگار نہ تھا، 72 لاشیں پڑی تھیں۔ زینب کبریٰ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام ہو، ٹوٹا ہوا خنجر لیے ہوئے پہرا دے رہی ہیں۔ رات تیزی سے ڈھل رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ 2 گھوڑ سوار تیزی سے آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ زینب کبریٰ جو علی کی بیٹی تھی، حسین کی بہن تھی، فاطمہ کی لخت جگر تھی، وہی حوصلہ ان کے اندر بھی تھا جو جذبہ امام حسین میں تھا۔ آپ نے خنجر کو مضبوطی سے تھاما اور یہ عزم کر لیا، اگر یہ دشمن اب بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تو میں خود ان سے مقابلہ کروں گا۔ لیکن بڑھتے ہوئے دونوں گھڑ سواروں کو آپ نے للکارا اور ارشاد فرمایا، اے آنے والوں وہیں ٹھہر جاؤ، میں بنت علی حیدر ہوں، پردے کا خیال کرو۔ گھڑ سوار ٹھہر گئے اور قریب ہوئے۔ آپ نے پھر جب کہا تو رک گئے۔ آواز آئی، بیٹی ہم کوئی غیر نہیں ہیں۔ آواز بہت جانی پہچانی تھی، بہت مرتبہ سنی گئی تھی۔
آپ نے کہا بابا آپ اب آئے ہیں جب سب کچھ لٹ گیا ہے. وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، امام البررہ قاتل الفجر حیدر کرار غیر فرار اخو سحر مصطفیٰ داماد پیغمبر علی حیدر فاتح خیبر کی تھی. گھوڑے پر سوار تھے. کہا بیٹی میں تمہارا پہرا دیکھنے آیا ہوں. آپ رو پڑی. کہنے لگی ساتھ میں کون آپ کے ہے؟ کہا آپ کی ماں فاطمہ ہیں. کہا امی جان اب آپ آئی ہیں جب سب کچھ لٹ چکا ہے. دیکھو آپ کا حسین کیسا زمین پر پڑا ہوا، آپ کا اصغر بے شیر زمین پر ہے، آپ کا فرزند علی اکبر زمین پر ہے، میرے بیٹے اون و محمد زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹی زینب صبر کرو. جس وقت یہ امتحان ہو رہا تھا ہم سب کربلا میں موجود تھے. رات کو گزرنا تھا، رات گزر گئی. یزیدی صبح اٹھے. ان بدبختوں سے اتنا بھی نہ ہو سکا، انہوں نے اپنے مردوں کو دفن کر دیا. شہداء کی لاشیں یوں ہی بے گور و کفن پڑی رہیں. اہل بیت مصطفیٰ کو پابا زنجیر کر دیا گیا، ہتکڑیاں ہاتھوں میں، بیڑیاں پیروں میں ڈال دی گئیں، اونٹوں پر سوار کرا دیا گیا. قافلہ چل پڑا کربلا سے کوفہ کے لیے. بار بار مڑ مڑ کر کے اہل بیت مصطفیٰ اپنے احبا امام حسین، اپنے بیٹے بھانجوں دوستوں کی لاشوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چلے جا رہے تھے. آنسو خشک ہو گئے تھے، آنکھوں میں آنسو نہیں نکل رہے تھے، آنکھیں پتھرا گئی تھی. قافلہ جانا تھا چلا گیا. کربلا کے قریب میں ایک گاؤں آباد تھا اس زمانے میں جس کا نام غازریہ تھا. قبیلہ بنو اسد کے لوگ وہاں رہتے تھے. ان کو جب معلوم ہوا کہ اتنا بڑا واقعہ ہمارے قریب میں ہو گیا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. لاشیں شہداء کی پڑی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی. ان کے ہاتھوں سے مولا نے کام لیا کہ شہداء کی لاشیں، بالخصوص امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کی لاش اقدس کو انہوں نے زیر زمین دفن کیا. 3 دن تک کوفہ میں قافلہ چلتا ہی رہا. کوفہ کے گلیوں کوچوں میں یزیدیوں نے اہل بیت مصطفیٰ کو گھمایا، سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا. 72 یزیدی نیزے کی نوک پر شہداء کے سروں کو بلند کر کے چل رہے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اہل بیت مصطفیٰ کی ہم توہین کر رہے ہیں. ان کے سروں کو کاٹ کر کے ذلت و رسوائی کے ساتھ میں کوچوں بازار میں گھما رہے ہیں. لیکن حقیقت شناس نگاہیں دیکھ رہی تھی. استاد زمان علامہ حسن رضا خاں بریلوی نے یہی منظر کو دیکھ کر کے کہا تھا سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند. اور کی اونچی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور کی اونچی خدا نے قدر و شان اہل بیت. اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. قافلہ پہنچا کوفہ میں، دارالامارت کوفہ میں رہا. بڑے واقعات ہوئے. پھر وہاں سے قافلہ ملک شام گیا. آخری بات عرض کر دوں، جب یہ کوفہ شہر سے قافلہ نکل کر کے دمشق جا رہا تھا، اہل بیت مصطفیٰ کا قافلہ، رسول اللہ کی شہزادیاں، مصطفیٰ کی نواسیاں آج پابند ہیں، پابند سلاسل ہے، اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. نہ کوئی کجاوا ہے، نہ کوئی سائبان ہے. چل رہا تھا قافلہ، چل رہا تھا. رات ہو گئی. ایک جگہ پر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ سے زمین پر گر گئی. کسی کو معلوم نہ ہو سکا. رات تھی، بیابان جنگل کا راستہ تھا. اچانک جو یزیدی
امام حسین کا سر نیزے پر لیے آگے آگے چل رہا تھا، اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ گیا اور زمین میں گڑ گیا۔ قافلہ رک گیا۔ اس نے بڑی کوشش کیا اس نیزے کو نکالنے کی، لیکن نیزہ نہ نکال سکا۔ کئی یزیدی اکٹھا ہو گئے، قافلہ رک گیا۔ کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ آگے کیوں قافلہ رکا ہوا۔ اہل بیت مصطفیٰ پیچھے تھے۔ بڑی طاقت لگایا نیزے میں، لیکن نیزہ نہ اکھاڑ سکے زمین سے۔ سینکڑوں یزیدیوں نے طاقت آزمایا، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ شمر نے پوچھا قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ بتایا گیا کہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ چھوٹ گیا، زمین میں گڑ گیا ہے اور نکل نہیں رہا ہے۔ وہ آیا سر حسین کے پاس، ظالم بدبخت، دیکھا، کہا لگاؤ طاقت۔ سینکڑوں یزیدیوں نے مل کر کے کھینچا، لیکن نکال نہ سکے۔ وہ سمجھ گیا، فوری طور سے اس نے اپنے ہاتھوں میں کوڑا لیا اور پیچھے چلا گیا۔ امام زین العابدین کے پاس پہنچا اور بے تحاشا وہ ظالم سید سجاد امام الصابرین رسول اللہ کی نسل کے وارث و ضامن امام حسین کے بعد امام مولا حسین کی امانتوں کے وارث و امین کے جسم نازنین پر بدبخت کوڑے برسانے لگا۔ امام زین العابدین اتنا بیمار تھے، بہت زیادہ دیر تک اس کے کوڑے برداشت نہ کر سکے۔ عرض کیا بابا حسین، اب مجھ سے کوڑے کھانے کی طاقت باقی نہ رہی، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، آگے تشریف لے چلیے، جب تک کہ آپ چلیں گے نہیں یہ ظالم مجھ پر کوڑے برساتا ہی رہے گا۔ جب اتنا فرمایا، امام زین العابدین نے سر حسین سے آواز آئی، بیٹا حسین، بیٹا زین العابدین، میں آگے کیسے چل سکتا ہوں؟ میری بیٹی سکینہ زمین پر گر گئی ہے۔ زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی پیچھے گئیں تو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت سکینہ کے سر کو اپنے گود میں رکھے ہوئے۔ زینب کبریٰ نے کہا، اے مقدس خاتون، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے اس جنگل و بیابان میں میری بچی کی دیکھ ریکھ کیا۔ آواز آئی، آواز جانی پہچانی تھی، خود ان کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ واقعہ اتنا عظیم ہے اور اتنا دردناک ہے۔ آج 1382 سال ہو گئے، 1400 سال ہونے کے قریب ہیں، لیکن جب بھی عشرہ محرم کا چاند نکلتا ہے، پوری دنیا میں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، 2-4 ملکوں کو چھوڑ کر کے، گلف کنٹریز کو چھوڑ کر کے، باقی پورے ورلڈ میں جہاں کہیں بھی سنی مسلمان ہیں، مولا حسین کے غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ نہر فرات کے کنارے مولا حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو آج بھی مشکیزے کو تھامنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصغر بے شیر کے حلقوم میں آج بھی تیر پیوستہ نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب تک کہ دنیا میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، مولا حسین کی محبت میں ہی زندہ رکھا ہے اور انہی کی محبت پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں۔ حسین نے صبر کیا اور ظلم کے مقابلے میں وہ ظلم اتنا عظیم تھا، کون سا ہے وہ ستم شہ پہ جو پیہم نہ ہوا، کون سا ہے وہ ستم شہ پہ جو پیہم نہ ہوا، سر مگر سامنے ظالم کے کبھی خم نہ ہوا، بجھ گئی شمع یزیدی تو جہاں سے، لیکن جلوہ نور حسین ابن علی کم نہ ہوا، بھولے ہمدم تو زمانے کے سبھی رنج و محن، کم مگر آل محمد کا کبھی غم نہ ہوا۔ دنیا ہر غم بھول جاتا ہے، لیکن غم حسین کبھی نہیں بھول پاتا ہے۔ کیا مجھ سے پوچھتے ہو قرینہ حسین کا، ابرار بھائی شعر سن لیجیے، کیا مجھ سے پوچھتے ہو قرینہ حسین کا،
کعبہ حسین کا ہے، مدینہ حسین کا ہے۔ کیا مجھ سے پوچھتے ہو قرینہ حسین کا، کعبہ حسین کا ہے، مدینہ حسین کا۔ اور نازاں سجی ہوئی ہیں شہادت کی محفلیں، نازاں سجی ہوئی ہیں شہادت کی محفلیں، جلوہ نما ہوا جو مہینہ حسین کا، جلوہ نما ہوا جو مہینہ حسین کا۔ خود امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا، جب کبھی اے میرے نانا کے امتیوں، اگر تم پر کبھی ظلم و ستم ہو جائے، کبھی کھانا تم پر بند ہو جائے، پانی تم کو نہ ملے، تو میری پیاس کو، میری بھوک کو تم یاد کر لینا، تم کو سکون مل جائے گا۔ سکون چاہو جو ظلم و ستم کے سائے میں، سکون چاہو جو ظلم و ستم کے سائے میں، علی کے لال کا سینے میں حوصلہ رکھیے، جفا میں گھر کے بھی ہمدم دم وفا رکھیے، نظر کے سامنے تاریخ کربلا رکھیے۔ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کی ذات اقدس اتنی عظیم ہے کہ ان کا صرف نام لینا ہی باعث خیر و برکت ہے، اور دنیا میں بھی آپ کامیاب رہو گے اور ان کا نام لیتے رہو گے تو اپنے ساتھ وہ خود تمہیں داخل بہشت کرا دیں گے۔ طلب جو کرتے شہنشاہ کربلا پانی، طلب جو کرتے شہنشاہ کربلا پانی، قسم خدا کی ابلتا جگہ جگہ پانی، وہ ہوگا حشر میں سیراب آب کوثر سے۔ آپ جانتے ہو میدان حشر میں سبھی کو پیاس لگی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر شخص چاہے گا کہ ہمیں کوثر کا جام مل جائے، لیکن کوثر کے حوض پر مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پر علی مرتضیٰ کھڑے ہوں گے، کوثر کے حوض پر امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پر حسین شہید کربلا کھڑے ہوں گے، اور اسی کو جام کوثر عطا فرمائیں گے جو دنیا میں حسینی ہوگا، جو سچا امام علی مقام کا چاہنے والا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو جام کوثر کیسے ملے گا؟ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، اسے سن لیجئے اور اس پر ہمیشہ عمل کیجئے، رب سے توفیق یہی مانگا کیجئے۔ وہ ہوگا حشر میں سیراب آب کوثر سے، وہ ہوگا حشر میں سیراب آب کوثر سے، جو شہ کے نام پہ ہمدم پلائے گا پانی، جو شہ کے نام پہ ہمدم پلائے گا پانی۔ مولا کے نام پر سبیل ضرور لگایا کرو، ان کے نام پر پانی ضرور پلایا کرو، غریبوں کو ضرور دیا کرو، اور خود اپنے اہل و عیال پر عشرہ محرم کی 10 تاریخ کو اچھے سے اچھا کھانا بنایا کرو، نان و نفقہ میں وسعت کیا کرو، مولا کی نظر پیش کرنے کے بعد میں خود کھایا کرو اور اہل محلہ کو تقسیم کیا کرو، غریب محتاجوں کو دیا کرو۔ یقین جانو اگر یہ عمل آپ نے عشرہ محرم کی 10 تاریخ کو کیا، دعویٰ کرتا ہوں اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے پورے سال تک آپ کے رزق میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے حسین کے نام پر کچھ بھی قربان کر دیا، کچھ بھی صدقہ اور خیرات کر دیا، ان کے نام پر آپ نے تقسیم کر دیا، چاہے وہ خالی پانی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے جب تمہارے گناہ بہت زیادہ ہو جائے تو تم پانی کثرت سے پلایا کرو، تمہارے گناہ اس طریقے سے جھڑ جائیں گے جس طریقے سے موسم خزاں میں درخت سے پتے گر کے جھڑ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ظلم کا سر کاٹ لینا صبر کی تلوار سے، یہ سبق سیکھا ہے ہم نے عابد بیمار سے۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی زندہ ہے روشنی کی طرح۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے۔ طیبہ سے ہو رہا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، اب بھی ہے وقت تھام لو دامان مصطفیٰ، کھڑے تھے ملک وہی تقلید اب ہو، کہ خوش جس سے روح رسول عرب ہو، نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو، فجا محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، جس نے حق کربلا کا ادا کر
شفیع